السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کی میری گفتگو حضرات علماء کرام سے ہونی ہے۔ میں کچھ گزارشات اپنے علماء سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت ہمارا بھارت، ہمارا ہندوستان، ہمارا سنویدھان، اس کے ذرے ذرے چیخ چیخ کر ہمیں آواز دے رہے ہیں کہ ہماری حفاظت کرو۔ یونیورسٹیز، کالجز، عوام سب برافروختہ ہیں اس نئے نظام اور نئے قانون اور نئے سسٹم سے، جو سنویدھان کے اندر سنشودھن کر کے، انٹرفیئر کر کے ایک کالا قانون پاس کیا گیا ہے، جسے NRC یا کیپ نہ جانے کیا کیا نام دیا گیا ہے۔ 70 برس سے ہم بڑے عیش و آرام سے، بڑے سکون سے سانس لے رہے تھے، لیکن نہ جانے کیوں ہماری حکومت کو سکون محض اچھا نہیں لگتا، خوبصورت چیزیں اچھی نہیں لگتی، وہ انہیں بگاڑنے ہی کے اندر لگ رہے ہیں۔ نوٹ بندی سے لے کر کے GST اور دیگر جتنے بھی سسٹم، جتنے بھی قانون آج تک آئے، حکومت نے جو وعدے کیے، حکومت نے جو دعوے کیے، وہ سارے کے سارے وعدے، وہ سارے کے سارے دعوے بالکل زیرو ہیں، صفر ہیں، بربادی کے سوا آج تک بھارت نے کہیں نہیں دیکھا۔ ہم باہر بیٹھے ہوئے لوگ اس وقت عجیب و غریب مخمسے میں ہیں اور عجیب و غریب حالات سے دوچار ہیں۔ ہمارے دیش سے، ہمارے پیارے وطن سے رہ رہ کر کے کراہتی ہوئی اور سسکتی ہوئی چیخیں اور کراہتی ہوئی آوازیں آ رہی ہیں، جہاں بچے، جوان، بوڑھے، جن کے عظمت اور جن کی کرامت یا جن کی اپنی عزت و آبرو کا ہماری گورنمنٹ کوئی پاس اور لحاظ نہیں کر رہی ہے، اور دنادن ڈنڈے مارنا، گولیاں مارنا، سینوں کے اوپر گولیاں مارنا، پیر توڑنا، مسجدوں سے اندر اماموں کو گھسیٹ گھسیٹ کر، علماء، داڑھی، ٹوپی، اس کی باقاعدہ اعلان کیا ہمارے دیش کے ایک پرائم منسٹر صاحب۔ حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے اعلان کیا، ہم کپڑوں سے پہچانتے ہیں۔ میرے علماء حضرات، اس وقت ضرورت ہے کہ آپ کھڑے ہوں، کیونکہ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری ہسٹری، ہمارا بھارت ہمارا ہے، اور اس کے ذرے ذرے میں ہمارے علماء نے اپنے خون، حضرت شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ اور دیگر جتنے بھی علماء کی ایک حسین تاریخ ہے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور دارالحرب ہندوستان کو قرار دے کر کے انگریز کو بھگایا۔ دہلی سے لے کر کے اور پشاور تک اور لاہور تک کے درختوں پر علماء اسلام کی لاشیں جناب علی لٹکی اور انہیں بوریوں میں رکھ کر کے انہیں مالٹا، اسیر مالٹا بنایا گیا، انہیں کالا پانی بھیجا گیا، ان کی داڑھیاں کاٹی گئیں۔ ان ظالم انگریزوں نے کیے تھے، تن کے گورے اور من کے کالوں نے۔ آج اسی ڈگر پر ہمارے بھارت کے کچھ شر پسند عناصر ہیں، جو ان کے تلوے کسی زمانے میں چاٹتے تھے، آج انہی کے نقش قدم پہ چل کر بھارت اور بھارت کے باشیوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ میں علماء حضرات سے درخواست کروں گا، اب یہ وقت آیا ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور آپ قوم کو موٹیویٹ کریں، آپ قوم کو ابھاریں، قوم کو اپنے ملک، اپنے دیش، اپنے سنویدھان، اپنے نظام، اپنے قانون کے تحفظ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار کریں۔ اور اسی طرح سے جو مسلم حضرات ہیں، ان مسلمانوں کو جو خوف زدہ ہیں، جنہیں پولیس نے بعض علاقوں میں ڈنڈے مار مار کر کے انہیں خوف زدہ کر دیا گیا ہے، یاد رکھو، یہ آزادی کی جو آواز بلند ہوئی ہے، یہ ڈنڈوں سے، یہ بارودوں سے، یہ گولوں سے، توپوں سے، یہ ٹینکوں سے نہیں دب سکتی ہے۔ ہماری بھارت کی تاریخ نے، ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم ٹینکوں کے سامنے جا کے بندھ کر اور ہم نے اپنے بھارت کی آبرو بچائی ہے، اور ہم نے بہت کچھ ظلم سہے ہیں۔ یہ ظلم، اس ظلم کے مقابلے میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ۔ اس لیے میں علماء حضرات سے درخواست کروں گا کہ اللہ کے لیے اب اپنی چپی توڑیے، اپنے سکوت کو توڑیے، ممبر و محراب سے آواز دیجیے بھارت کے، اپنے دیش کے بچانے کے لیے، کیونکہ یہ قوموں، یہ دھارمک لڑائی یا کوئی مذہبی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ سنویدھان کی، ملک کی، دیش کے بچانے کی ہے، کیونکہ دیش ہلاکت و تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ آج اس وقت مسلم، ہندو، مسلم اتحاد کی بات کریں، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں، اور الحمدللہ جمع ہو چکے ہیں پڑھے لکھے لوگ، کالجز، یونیورسٹیز کے طلبہ، طالبات، بچیاں، بہنیں، بیٹیاں ہماری قربانیاں دے رہی ہیں، روڈوں کے اوپر بیٹھ چکی ہیں۔ آپ حضرات بھی نہایت ہی سلیقے کے ساتھ سب کو امن اور شانتی کا درس دیتے ہوئے، کوئی خونخواری نہیں، کوئی قتل نہیں، کوئی پتھر بازی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، صبر کے ساتھ آپ اپنے احتجاج کو آگے بڑھائیں، صبر کے ساتھ آپ لوگوں کو آواز دیں، صبر کے ساتھ آپ صبر و شانتی کی فضا بنائیں۔ کوئی پراپرٹی کو آگ نہیں لگنی چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نہیں لگاؤ گے، آپ کے دوست اور ہمارے
हिंदू मुस्लिम भाई नहीं लगाएंगे आग, लेकिन कुछ फिरका परस्त ताकतें, कुछ शर पसंद राजी शयातीन हमारे लिबासों में पहनकर और हमारी सफ़ों में बैठकर वही पत्थरबाजियां कर रहे हैं, वही पुलिसों को मुश्तगिल कर रहे हैं उन्हें, ताकि ये पलट करके वार करें। और वो फिर वो निगाहों में होते हैं पुलिस भी उनसे साजबाज, अल्लाह बेहतर जाने क्या हक़ाइक़ कर करके और इस तरह से नीस्त नाबूद करने के ऊपर लगे हुए हैं। उलमा हज़रात उठिए, आपको मुल्क आवाज़ दे रहा है, देश आवाज़ दे रहा है। अब अपने सुकूत को तोड़िए और लोगों को अमन व शांति के साथ रहकर क़यादत कीजिए और समझाइए और आगे बढ़िए और माशरे और समाज और सोसाइटी के बड़े लोगों को लेकर पार्लियामेंट जाइए, वज़ीर आज़म से मुलाकात कीजिए, मुख्यमंत्री से मुलाकात कीजिए, जितने भी सियासी गैर सियासी गैर ताजिर लोग हैं, बड़े लोग हैं, प्रधान से लेकर के और ऊपर जितनी भी सीटें हैं, इन सब के जिम्मेदारों को एक मंच पर, एक स्टेज पर, एक टेबल के ऊपर टॉक करने के लिए जमा कीजिए। मुअज़्ज़िज़ीन बड़े उलमा जमा करें और जमा करके अपना मेमोरेंडम भेजकर अपनी परेशानियों को, मुल्क के देश के परेशानियों को बयान करके उनकी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की बात करें। खून बहुत बह चुका है, आवाज़ें और कितनी लाशें गई हैं, कितने लोग मरे हैं। अल अमा वल हफ़ीज़, माएँ रो रही हैं, बूढ़ियाँ रो रही हैं कि नहीं। बहुत अफसोस की बात है और बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, और बड़े ही यानी शर्म की बात है कि आज भारत जो सोने की चिड़िया था, भारत जो अमन शांति का पैगाम्बर था, आज वो जुल्म ज़्यादती पर चंद लोग उतरे हुए हैं, अना का झगड़ा बनाया, अना का मसला बनाया हुआ है। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत अता फरमाए और हम सबको भी हिदायत अता फरमाए कि हम अपने भारत की, अपने देश की हिफाजत करें। अपने खून से भी अगर इस गुलसितां को सींचने की ज़रूरत पड़े तो जिस तरह माजी में भी हमने, हमारे उलमा ने, हम मुसलमानों ने इस देश को बचाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके अपने देश की हमने हिफाजत की है, आज भी ज़रूरत अगर पड़ेगी तो हम इंशाअल्लाह हाथ से हाथ मिलाकर, गर्दन से गर्दन जोड़कर, कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश की हिफाजत करने के लिए तैयार हैं और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। यही मेरा मैसेज है, यही मेरा पैगाम है। अल्लाह ताला हम सब की, हमारे मुल्क की, वतन की हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क के लोगों को सही सोच और सही जो है समझ अता फरमाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।